لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو ہجرت رسول پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ گزشتہ جمعہ ہماری بات یہاں پہنچی تھی کہ آپ علیہ السلام نے اپنے بستر پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا اور خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے آئے۔ گویا جو امت کی امانتیں تھیں وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، اور جو اللہ کی امانت نبوت تھی وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں اپنی جان کو فدا کرنے والے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں، وہاں اس سے بڑھ کر ایک خطرہ مول لینے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بستر پر لیٹے ہیں، خطرہ ہے، لیکن جب پتہ چلا کہ محمد عربی یہاں سے چلے گئے اب علی المرتضیٰ کی جان کو خطرہ نہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے سفر میں ابو بکر کے ساتھ ہیں، تو مدینہ تک پہنچنے میں ابو بکر کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ جب پتہ چلا ابو جہل کو بتایا گیا کہ یہاں تو نہیں ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں، اسلام کا سب سے بڑا دشمن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن، لیکن فوراً کیا کہتا ہے؟
پتہ کرو وہ ابو بکر کے گھر میں ہوں گے۔ گویا اس کافر کو بھی یہ یقین تھا اور اس کو بھی یہ انداز تھا کہ محمد اور ابو بکر میں کتنی گہری دوستی ہے۔ اس نے کہا اگر یہاں نہیں تو وہ ابو بکر کے گھر میں ہوں گے۔ ادھر آپ علیہ السلام جب تشریف لائے اور حضرت ابو بکر کو ساتھ لیا اور نکل گئے، وہاں سے نکل گئے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت اسماء نے کھانا تیار کیا، باندھا گیا اور لے کر نکل گئے وہاں سے، اور یہ طے ہوا کہ صبح ابو بکر صدیق کا غلام عامر ابن فہیرہ جانوروں کو لے کر پیچھے غار ثور کی طرف آئے گا تاکہ نشانات قدم مٹ جائیں، پتہ ہی نہ چلے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا محمد ابن ابی بکر روزانہ آ کر ہمیں غار ثور میں اطلاع کرے گا شہر کے حالات کیسے ہیں، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر وہ کھانا لے کر آیا کرے گی۔ ادھر یہ نکلے، ادھر فوراً حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر کریک ڈاؤن ہو گیا، پہنچ گئے ابو جہل کی سربراہی میں، اور دروازے پہ دستک دی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ باہر آئیں، کہا کہاں ہیں محمد اور ابو بکر؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم ابھی کہاں ہیں۔ بات تو سچ تھی کہ ابھی کہاں ہیں مجھے نہیں معلوم۔ روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل نے بہت زور سے حضرت اسماء جس کی عمر ابھی 8 سال تھی منہ پر زور سے تھپڑ مارا کہ ان کی کان کی بالی کان سے نکل کر زمین پر گر گئی اور چہرہ زخمی ہو گیا، لیکن راز نہیں بتایا۔ اور واپس ہوئے، اور جب واپس ہوئے تو پھر صبح دارالندوہ میں میٹنگ کال کر دی گئی۔ کہا بھائی وہ تو یہاں سے غائب ہو گئے، کہاں چلے گئے نہیں پتا، لہذا جو ابو بکر اور محمد کا ہمیں بتائے گا، اطلاع کرے گا، اس کو 100 اونٹنیاں انعام میں دی جائیں گی۔ گویا حضرت ابو بکر اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت 100 اونٹنیاں لگا دی گئی۔ دوڑے، ادھر ادھر دوڑنے لگے، اور ادھر میرے آقا ابو بکر کو لیے ہوئے رات میں نکلے، اور آگے میرے آقا ہیں، پیچھے فاصلے سے ابو بکر ہیں، اور ابو بکر آپ کے قدموں پر قدم رکھتے ہوئے گزرے تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ 2 آدمیوں کا یہاں سے گزر ہوا ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ فرمایا ابو بکر آپ پنجوں کے بل چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پنجوں کے بل چل رہے تھے کہ آپ پنجوں کے بل چلو، اس لیے کہ مکہ کے لوگ قیافہ شناس ہیں، وہ پاؤں کے نقش سے پہچان جاتے ہیں، لہذا پنجوں کے بل چلو تاکہ انہیں پتہ ہی نہ چلے۔ آپ چلے، غار ثور کے پاس نیچے پہنچے، اوپر چڑھائی چڑھنے لگے۔ غار ثور جو گئے ہیں دیکھیں کتنا فاصلہ ہے، 3 میل کا فاصلہ ہے، اور ابو بکر کا دشمن آج تک غار ثور پر نہ گیا ہے اور نہ جا سکے گا، اس کے لیے جانا ہی مشکل ہے۔ وہ تو وہی جاتا ہے جو محمد اور ابو بکر کا عاشق ہے، وہ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے اور خون بہنے لگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں اتنے ملائم اور نرم تھے کہ ریشم بھی اتنا نرم اور ملائم نہیں ہوتا ہے۔ اب وہ پاؤں جب خون سے رنگین ہونے لگے، اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یا رسول اللہ یہ برداشت نہیں ہو سکتا، یہ برداشت نہیں ہو سکتا، آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیے۔ ابو بکر نیچے بیٹھ گئے، آقا کندھے پہ سوار ہو جائیے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے کندھے پہ سوار ہو گئے، اور ابو بکر نے 3 میل کی بلندی پر آپ کو اٹھایا اور اٹھا کر غار ثور تک لے گئے۔ یا ایک بات عرض کروں، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کیا، من اعلم منکم، تم میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جواب تھا ابو بکر، ہم میں سب سے زیادہ علم والا ابو بکر ہے۔ پوچھا گیا علی آپ کو تو رب نے علم دیا ہے، علم کا باپ کیا لائے گا؟ پھر فرمایا ہاں، میرے نبی نے اپنی موجودگی میں مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کیا امامت کے لیے، اور کیا فرمایا ہے؟ لِيَؤُمَّكُمْ أَعْلَمُكُمْ، تمہاری امامت وہ کروائے جس کے پاس علم زیادہ ہے، وہ امامت کا حقدار ہے۔ اگر ابو بکر سے زیادہ کسی کے پاس علم ہوتا، میرے آقا اس کو آگے مصلی پہ کھڑا کرتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب سے زیادہ علم ابو بکر کے پاس، صحابہ میں عالم سب سے زیادہ علم والے ابو بکر۔ پھر سوال کر دیا اور پوچھا کہ تم میں سب سے بہادر کون ہے؟ بہادر کون ہے سب سے زیادہ؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر جواب میں فرمایا ابو بکر، ابو بکر بہادر ہے۔ کہا آپ بھی تو بڑے بہادر ہو؟ فرمایا ہاں، لیکن ابو بکر سب سے بہادر ہے۔ دلیل کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جب مکہ فتح ہوا، بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور میرے آقا نے مجھ سے فرمایا علی تم بیٹھو، میں تمہارے کندھے پر چڑھ کر ان کو گراؤں۔ میں جو ہی نیچے بیٹھا، آپ نے ایک قدم میرے کندھے پہ رکھا، لیکن مجھے یوں لگا میری کمر ٹوٹ رہی ہے، اتنا بوجھ تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری کمر ٹوٹ رہی ہے، میں نہیں اٹھا سکا، نہیں برداشت کر سکا، اور ابو بکر تو مصطفیٰ کو کندھوں پر اٹھا کر 3 میل کی بلندی پہ چلا گیا، غار ثور پر پہنچا دیا۔ اس لیے ابو بکر سب سے بہادر ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں۔ آپ اٹھا کر غار ثور تک لے گئے، اور پھر اس کا بدلہ رب نے کیا دیا؟ ایک بڑا تجزیہ لکھا ہے، میں وہ عرض کروں گا آپ کی توجہ چاہتے ہوئے۔ پہلی بات تو یہ کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا، ابو بکر کے کندھوں پہ مصطفیٰ سوار ہو گئے تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ محمد نے تو اونٹنی پہ بھی سواری کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گھوڑے پہ بھی سواری کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گدھے پہ بھی سواری کی ہے، تو اگر ابو بکر پر سواری کر دی تو اس میں کیا کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں، لیکن نانا کمال ہے۔ میرے مصطفیٰ نے جس گھوڑے پہ سواری کی، دنیا کے گھوڑوں میں وہ سب سے پہلا نمبر لے گیا اور افضل ہو گیا۔ جس اونٹنی پہ سواری کی وہ پوری دنیا کی اونٹنیوں میں افضل ہوگی، جس گدھے پہ سواری کی پوری دنیا کے گدھوں میں افضل ہو گیا، اور جس ابو بکر کے کندھوں پہ سواری کی پوری دنیا کے انسانوں سے افضل ہو گیا، سارے صحابہ سے افضل ہو گیا۔ یہی کمال ہے۔ اور جہاں ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہوئے تو کیا بدلہ ملا؟ بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں دے رہے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اور گارا لا کر پیش کرتے ہیں۔ اب دیواریں چڑھاتے چڑھاتے جب اونچی ہوگی، قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور اسماعیل جب بیت اللہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے، جب دیواریں قد سے اوپر ہو گئیں، اب دیوار دینا مشکل ہو جاتا ہے، تو شٹرنگ والے کہتے ہیں بھائی یہ لگاؤ، فلاں چیز لگاؤ، فلاں، اب اوپر چڑھ کر پھر تو اب ابراہیم پریشان تھے، یا اللہ کیا کیا جائے؟ تو فرمایا میرے ابراہیم پریشان نہ ہو،
اللہ نے جنت سے ایک پتھر کو بھیج دیا، میرے ابراہیم اس پتھر پر تو کھڑا ہو جا، جو جو دیوار اوپر جائے گی پتھر بھی اوپر چلتا جائے گا۔ حضرات مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ اس پتھر کو اللہ نے ابراہیم کے حکم کے تابع کر دیا۔ جب ابراہیم کے دل میں خیال آتا نیچے اتروں، پتھر نیچے آ جاتا، جب خیال آتا اوپر اب تعمیر کرنے جاؤں، پتھر اوپر چلا جاتا۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، جس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان لگے، سواری کی، اللہ اس پتھر کو اب کہاں چھوڑا جائے؟ میرے ابراہیم، تو نے اس پتھر پہ اپنے قدم رکھے، میں نے تیرے قدموں کے نشانات اس پہ لگا دیے، اب میں بدلہ دینے والا ہوں، اس پتھر کو بیت اللہ کے سامنے نصب کر دے۔ یہ مقام ابراہیم ہے۔ قیامت تک آنے والا آدمی جو حج کرے گا یا عمرہ کرے گا، بیت اللہ کا طواف کرے گا، اس میں لازم ہے مقام ابراہیم پہ جا کر 2 رکعت ادا کرے گا۔ یہ اس پتھر کو مقام مرتبہ مل گیا کہ جس پتھر پہ ابراہیم کے قدم لگے، قیامت تک اب یہ پتھر بیت اللہ کو دیکھتا رہے گا، بیت اللہ اس پتھر کو دیکھتا رہے گا۔ تو یا اللہ، اب ابو بکر کو کیا ملے گا؟ ابو بکر کے کندھوں پہ تو تیرے محبوب نے سواری کی، غار ثور پہ لے کر چلا گیا، اب کیا ملے گا؟ جواب آتا ہے، فکر نہ کرو، اس کو بھی مقام دوں گا، میں ابو بکر کو مصطفیٰ کے پہلو میں سلا دوں گا۔ قیامت تک ابو بکر مصطفیٰ کو دیکھتا رہے گا، مصطفیٰ ابو بکر کو دیکھتا رہے گا اور دشمن جلتا رہے گا۔ قیامت تک ابو بکر مصطفیٰ کے پہلو میں رہے گا، مصطفیٰ ابو بکر کو دیکھے گا، ابو بکر مصطفیٰ کو دیکھے گا، اور ان کو کوئی دنیا کی طاقت نہ دنیا میں جدا کر سکی ہے اور نہ آخرت میں جدا کر سکے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس جنت کے ٹکڑے میں جہاں میرا مصطفیٰ ہے، وہاں ساتھ ابو بکر و عمر بھی ہے۔ جب ایک آدمی جاتا ہے روضہ اطہر پر سلام کے لیے تو سامنے پہلی کھڑکی پر کھڑے ہو کر کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو اس پر لازم ہے دوسری کھڑکی پہ پہنچے گا تو کہے گا السلام علیکہ یا ابا بکر، تیسری پہ پہنچے گا تو کہے گا السلام علیکہ یا عمر۔ یہ کہنا پڑے گا، یہ ابو بکر کو یہ مقام عطا کیا۔ غار ثور میں پہنچ گئے، اندر غار ثور میں گئے، اور یہ لکھا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اپنی اصلی حالت میں ہیں۔ غار حرا اپنی اصلی حالت میں ہے، غار ثور اپنی اصلی حالت میں ہے، حجر اسود اپنی اصلی حالت میں ہے۔ غار ثور، جبل ثور پہاڑ ہے، اس کے اندر ایک غار، اس کے اندر جانا تھا۔ ابو بکر نے دیکھا، یا رسول اللہ آپ نہیں جا سکتے، پہلے میں جاؤں گا۔ اس سے کہا کہ پتہ چلتا ہے دوستی کا، یہاں جہاں خطرہ تھا، یہ سالوں کا رہنے والا غار، ہو سکتا ہے یہاں پر حشرات الارض ہو، سانپ بچھو ہو، مصطفیٰ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ کہا آقا آپ رکیں گے، پہلے میں جاؤں گا۔ خطرے کی جگہ میں پہلے ابو بکر اندر داخل ہوا، غار ثور کی صفائی کی، سوراخوں کو بند کر دیا، ایک سوراخ رہ گیا، اس میں اپنا کپڑا لگا دیا، اس میں اپنی ایڑی کو رکھ دیا، باقیوں کو کپڑے اس کے ٹکڑے کر کے بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا، ایڑی کو رکھ دیا۔ اب عرض کرتے ہیں ادخل یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اب آ جاؤ غار میں، اب سیکورٹی کلیئر ہے، کوئی نقصان نہیں، آپ آ جائیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں آئے، غار میں، اور جب غار میں گئے تو کیا تھا؟ ابو بکر کی گود ہے، میرے مصطفیٰ کا سر مبارک ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہوگی؟ ابو بکر کی گود میرے مصطفیٰ کا سر مبارک۔ اور امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے، یوں لگتا ہے جیسے ابو بکر کی گود رحل کھلی ہو اور آقا کا سر مبارک، چہرہ مبارک جیسے قرآن کھلا ہو، رحل میں رکھا ہو، اور ابو بکر قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، ابو بکر قرآن کی تلاوت کر رہا ہو۔ اللہ نے ابو بکر کی اس تمنا کو بھی پورا کیا
جو کہا تھا حبب الیہ من الدنیا ثلاث، 3 چیزیں بڑی پسند ہیں. ایک کیا تھی؟ النظر الی وجہ رسول اللہ، اللہ کے حبیب آپ کا چہرہ ہو، میری نظریں ہوں، کوئی اور شریک نہ ہو. رب نے وہ انہیں عطا کر دیا. ابو بکر آج خوب رج کر دیکھ لو میرے مصطفیٰ کو. اور جیسے آتا ہے نا کہ بعض چیزیں ہیں جن کو دیکھنے سے آدمی کا دل نہیں بھرتا، دل چاہتا ہے دیکھتا رہوں، جیسے بیت اللہ ہے، اسی طرح قرآن جو ہے اس کو دیکھنے سے بھی آدمی کا دل نہیں بھرتا. تو مصطفیٰ تو عملی قرآن ہیں، پھر چہرے کو تو دیکھتا رہا ابو بکر دیکھتا رہا. کتنا خوش قسمت. ادھر غار میں یہ 2 ہیں اور ادھر کافر تلاش کرتے کرتے. اب صبح ہوئی، عامر ابن فہیرہ آگے اپنے جانوروں کو لے کر، نشانات قدم مٹ گئے. اگرچہ بعض نے لکھا ہے کہ آئے دیکھتے دیکھتے یہاں تک قدم ہے، یہاں سے آگے تو ایک ہی آدمی کے قدم ہے، دوسرا کہاں گیا؟ وہ ابو بکر کے قدم تھے. اب محمد کہاں گیا نہیں پتہ چل رہا. بہرحال یہاں جب آئے تلاش کرتے 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 غار سور پر چلے گئے. جبل سور پر کفار چلے گئے، اور جب چلے گئے میرے رب کی شان دیکھیں. رب نے کیا کیا؟ بعض احادیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی حفاظت کیسے کی کہ غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تن لیا، اور اسی میں چڑیا نے، کبوتری نے گھونسلہ بنا دیا اور انڈے دے دیے اور بیٹھی ہوئی ہے اس میں. سب سے کمزور تو اس کا جالا ہوتا ہے، مکڑی کا. لیکن میرا رب بتا رہا تھا کہ جب میں حفاظت کرنے پہ آتا ہوں تو میں اس طرح حفاظت کرتا ہوں. دیکھ رہے اس غار میں نہ چلے گئے ہوں. کہتے یار اگر جاتے تو یہ جالا ٹوٹتا نا. یہ مکڑی نے جالا تنا، کبوتری کا یہاں گھونسلہ ہے، بیٹھی ہے، یہ نہ ہوتی یہاں پر، ادھر نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم نیچے سے غار میں سے ان کے پاؤں کو دیکھ رہے تھے، ان کے پاؤں نظر آتے تھے. اگر تھوڑا سا جھانک کر دیکھتے تو ہمیں دیکھ لیتے، لیکن رب نے دکھانا نہیں تھا. اب حضرت ابوبکر کو تھوڑا سا ڈر ہوا. اللہ نے کیا فرمایا؟ فوراً جبرائیل کو بھیج دیا. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم مدد نہیں کرو گے میرے محمد کی، اللہ نے مدد کی ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے مکہ سے نکالا تو پھر جب غار میں آئے تو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار میں 2 تھے، ہاں 2 میں سے دوسرا تھا. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، میرے محمد نے اپنے صحابی سے کہا ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتا ہے حزن. عربی میں خوف اور حزن میں فرق ہے. خوف کیا ہے؟ خوف اسے کہتے ہیں دوسرے اپنی جان کا ڈر ہو، اس کو خوف کہا جاتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے، کہا اس کو زمین پر ڈال دو، زمین پہ ڈالا، اژدہا بن گیا. اب کیا فرمایا؟ خذھا ولا تخف، پکڑو، خوف نہ کرو. سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم پہلی حالت میں اس کو لے آئیں گے. جب اپنی جان کا خوف ہو تو وہاں خوف کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے. جب اپنی جان کا ڈر ہو اور جب دوسرے کا ڈر ہو وہاں خوف نہیں، حزن ہے. ابو بکر کو اپنی جان کا ڈر نہیں تھا، مصطفیٰ کا ڈر تھا. جبھی تو رب نے کہا لا تحزن، ڈرنا نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ابو بکر کو میرے مصطفیٰ کا ڈر تھا کہ یہ رب کی امانت میرے پاس ہے، یہ امانت کہیں ضائع نہ ہو جائے، یہ ڈر تھا. فرمایا لا تحزن، آپ حزن نہ کیجئے. اور دوسری یہاں جو بات مفسرین نے لکھی کہ ایک ابو بکر وہ ہیں کہ جن کی صحابیت نص قطعی قرآن سے ثابت ہے. کیا کہا؟ اذ یقول لصاحبہ، اپنے صحابی اپنے ساتھی سے فرمایا لا تحزن، ڈرو نہیں. یہ کہا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کہ ابو بکر کی صحابیت نص قطعی قرآن سے ثابت ہے، اور قرآن کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا. ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرنے والا بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. نص قطعی سے ثابت ہے صحابیت. اور کیا کہا؟ ثانی اثنین، دوسرا. یہ نہیں کہا
کہ نبی ہے اور دوسرا ابو بکر ہے، کہا دو میں سے دوسرا، گویا مصطفیٰ ابو بکر ایسے آپس میں مل گئے، ابو بکر کو مصطفیٰ سے ایسا قرب حاصل ہو گیا، ایسی محبت ہو گئی، ایسا ساتھ دے دیا کہ اب ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ نظر آنے لگا، ثانی اثنین۔ اور میرے آقا کی رحمت یہاں دیکھیں، اس سے ایک رحمت کی طرف بھی اشارہ ہوا۔ کیا؟ جب بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام رات کو نکلے، بحر کلزم کے پاس پہنچے، پیچھے فرعون آ گیا فوجیں لے کر۔ اب قوم نے کیا کہا؟ انا لمدرکون، موسیٰ آپ نے ہمیں تو مروا دیا، آپ تو پکڑے گئے، آپ نے مروا دیا، یہ فرعون آ گیا، پیچھے فرعون کی فوجیں، آگے دریا کی موجیں، آگے جاتے ہیں غرق ہوتے ہیں، پیچھے رکتے ہیں، فرعون حملہ کرتا ہے، ماریں گے۔ اس وقت موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ معیہ کا لفظ استعمال کیا، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ وہاں نہیں فرمایا کہ میرا رب ہمارے ساتھ ہے، نہیں، فرمایا میرے ساتھ ہے۔ لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی، رحمت دیکھ لیجئے، نہیں کہا ابو بکر میرا رب میرے ساتھ ہے، بلکہ فرمایا ہمارے ساتھ ہے۔ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، آپ فکر نہ کریں۔ اس غار میں وہ باہر سے دیکھتے رہے، یہی ہوا، نہیں ہے واپس چلو، وہ تو واپس چلے گئے۔ اب یہاں مصطفیٰ ہیں اور صدیق اکبر ہیں، دو۔ آپ کی گود میں حضور کا سر ہے، ایک سانپ نے ڈس لیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کو۔ غار میں پہلے ابو بکر گئے، پھر میرے آقا گئے۔ یہاں علماء نے ایک اور نقطہ بھی بڑا عجیب لکھا، کہا غار میں ابو بکر پہلے، مصطفیٰ بعد میں گیا۔ پتہ چلا، نتیجہ یہ نکلا، اپنے دل کے ایمان کے غار میں مصطفیٰ کو جب داخل کرو گے تو پہلے ابو بکر کی محبت کو داخل کرنا ہوگا۔ جب تک تمہارے دل کے غار میں ابو بکر کی محبت نہیں ہوگی، مصطفیٰ کی محبت نہیں آ سکتی۔ جیسے غار سور میں پہلے ابو بکر ہے، پھر مصطفیٰ داخل ہوئے ہیں، یہاں تیرے دل کے غار کے اندر بھی پہلے ابو بکر کی محبت آئے گی، پھر مصطفیٰ کی محبت آئے گی۔ جبھی تو خطبے میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہاں خطبے میں پڑھتے ہیں، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ جو مجھ سے محبت کرے، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے، میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے، میں اس آدمی سے محبت کرتا ہوں، وہ صحابہ سے محبت کرتا ہے، جو صحابہ سے بغض کرتا ہے وہ میری وجہ سے، میں اس آدمی سے بغض کرتا ہوں، وہ صحابہ سے بغض کرتا ہے۔ اب جب اس سانپ نے ابو بکر کی ایڑی کو ڈنگ مارا، ڈس لیا، حضرت ابو بکر نے اپنے جسم کو ہلایا نہیں، پاؤں کو ہلایا نہیں، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آنسو صاف کرنے کے لیے کپڑا پاس نہیں، کیا کیا جائے؟ حرکت نہیں دے رہے، حرکت بھی نہیں دے رہے کہ آقا کا آرام خراب نہ ہو۔ تو ابو بکر کا آنسو ٹپکا میرے آقا کے رخسار پر۔ کتنا عظیم آنسو ہے جو آقا کے رخسار کو بوسہ دے رہا ہے۔ آقا بیدار ہوئے، ابو بکر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ سانپ نے ڈنگ مار لیا، کوئی بات نہیں۔ میرے آقا نے اپنا لعاب دہن ابو بکر کی ایڑی پہ لگایا، ٹھیک ہو گئی ایڑی ٹھیک ہو گئی۔ گویا یہ وہ مقام ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بعض نے لکھی، وہ یہ کہ ابو بکر کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فطری نہیں، غیر فطری محبت ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غیر فطری محبت ہے۔ کیوں؟ آگ سامنے ہو، آگ کے ساتھ ہم سیکیں، اور اگر آگ سے ہاتھ جلے، پاؤں جلے، تو فطرت کیا ہے؟ ہم پاؤں کو پیچھے کرتے ہیں، ہاتھ کو پیچھے کرتے ہیں، آگے نہیں کرتے۔ کوئی چیز پاؤں میں ڈنگ مارے، فطرت کیا ہے؟ ہم اس پاؤں کو پیچھے کھینچیں گے، آگے نہیں کریں گے۔ لیکن ابو بکر کے پاؤں پہ جب ڈنگ مارا سانپ نے، ابو بکر نے پاؤں پیچھے نہیں کیا، فطرت کا تقاضا تھا پاؤں پیچھے کر لے، محبت کا تقاضا تھا، نہیں ابو بکر
آج اپنے باہری کو کٹوا دو، ڈنگ مروا دو، لیکن پیچھے نہ کرنا تاکہ مصطفیٰ کو نقصان نہ ہو۔ یہ فطرت سے ہٹ کر غیر فطری محبت ابو بکر کی میرے آقا سے تھی، ایسی محبت۔ اور یہاں علماء نے ایک اور بات بڑی عجیب لکھی، وہ کہتے ہیں نہیں، سانپ نے ابو بکر کی ایڑی کو ڈنگ نہیں مارا اس لیے کہ میں کاٹوں اسے، سانپ اپنے سوراخ میں تھا۔ جب میرے آقا غار ثور میں داخل ہوئے، اندر آئے، لیٹے، تو آپ کی برکت کی خوشبو سانپ کو پہنچی، آپ کے وجود کی خوشبو سانپ کو پہنچی۔ اب سانپ نکلنے لگا، میں بھی اس رخ زیبا کا دیدار کر لوں، ان انوارات و تجلیات کا دیدار کر لوں۔ آگے ابو بکر کی ایڑی تھی، ڈنگ مارا، نہیں آنے دیا، بتا دیا مصطفیٰ تک جب پہنچو گے جب پہلے ابو بکر کے قدموں میں آؤ گے۔ جب تک ابو بکر کے قدموں میں نہیں آ سکتے مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکتے۔ مصطفیٰ تک جب پہنچے گا جب ابو بکر کے قدموں میں آئے گا۔ ابو بکر کو دے گالیاں اور مصطفیٰ تک جانا چاہے نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ غار ثور، یہاں تک میں نے آپ کے سامنے ایک بات عرض کی، اور خلاصہ کیا نکلا، نتیجہ کیا نکلا، میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں۔ یہ واقعات بتانے کا مقصد صرف واقعات نہیں، اس سے ہمیں سبق کیا ملا۔ ایک سبق یہ ملا کہ ابو بکر کی محبت میرے مصطفیٰ سے غیر فطری محبت تھی، ہمیں بھی مصطفیٰ سے ایسی محبت ہونی چاہیے۔ اور وہ کیسے کہ پھر کوئی اور محبت ہمارے اوپر غالب نہ آئے، مصطفیٰ کی محبت سے پر کوئی اور محبت غالب نہ آئے۔ اور جہاں ہم نے دیکھا خطرہ تھا، ابو بکر پہلے پہنچا، اور جو میرے نبی کے دین کے لیے کرے گا میرا اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا، جیسے وہاں مدد کی، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مجھے اور آپ کو جو عرض کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی یہاں سے آگے آئندہ جمعہ انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔